حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے اور خیانت سے اور قرض سے بری ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی، امت کو تعلیم دی کہ یہ کتنے تین بڑے اہم کام بتائے، ایک قرض کے بارے میں، اور دوسرا یعنی خیانت کے بارے میں، اور تیسرا تکبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ لہٰذا ہماری طبیعتوں کے اندر کتنا تکبر ہے یہ ہم خوب جانتے ہیں۔ اب تکبر کی کئی قسمیں ہیں، تکبر علم کا بھی ہوتا ہے، عمل کا بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے مال و دولت کی وجہ سے ہوتا ہے، شہرت کی وجہ سے انسان میں تکبر ہوتا ہے۔ لہٰذا تکبر کی جو صفت ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ لہٰذا اگر مخلوق کے اندر تکبر ہوگا کسی بھی قسم کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق سے، اس قوم سے، اس بندے سے ناراض ہوں گے جس میں تکبر ہوگا۔ حدیث باری میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس تکبر کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے انسان سے ناراض ہوں گے۔ تو گویا ہمارے معاشرے میں تکبر کی بیماری ایک بہت بڑے پیمانے پہ پائی جا رہی ہے، اور تکبر کی وجہ سے کئی بڑے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے خیانت کرنا بھی یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ خیانت والے گناہ کو، خیانت کے جیسے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ان اللہ لا يحب من كان خوانا نسیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا خیانت کہتے کس کو ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آدمی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پاس کوئی اپنی بات امانتاً رکھواتا ہے کہ میری یہ بات آپ اپنے پاس راز کے طور پر رکھیں، تو گویا کہ اس آدمی کو چاہیے، اس مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بات کو امانتاً رکھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم اس بات کو اپنی سوسائٹی میں، اپنے دوستوں میں، یا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس کی بات کو، اس کے راز کو پھیلا دیتے ہیں، اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے خیانت کی دوسری قسم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی امانت رکھوائے، اور رکھوانے والا آدمی جس کے پاس امانت رکھوائی گئی، اب وہ اس کے مال میں جو ہے نا وہ خیانت کرے، یعنی اس کو استعمال کر لے بغیر اجازت، بغیر پوچھے، جو ہے گویا یہ بھی خیانت کی علامت ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس عمل اور اس گناہ کی وجہ سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے معاشرے میں سدھار پیدا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو بہت بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ قرض۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں کہ قرضہ لیتے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے، انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، انسان اپنے کسی دوسرے بھائی سے قرضہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تربیت کا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان آدمی کسی سے قرضہ لے تو نیت ہی ہو، لٹانے کی نیت ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ جو آدمی کسی سے جب قرضہ لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد میں یہ قرضہ لٹاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی بھی مدد فرماتے ہیں قرضہ لٹانے میں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان آدمی اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ بھئی قرضہ لے لیا، واپسی کی نیت نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بہت شدید ناراض ہوتے ہیں۔ گویا علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کر دیں گے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے قرض کے بارے میں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کا یا ایک صحابی کا انتقال ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ قرض دار ہے، اس کے ذمہ قرضہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، جماعت میں سے عرض کیا کسی نے کہ اللہ کے رسول، ہمارے اس بھائی کے ذمہ 2 دینار قرضہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے۔ تو صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی تھے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، تو اس صحابی نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے اس بھائی کا ذمہ قرضہ لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا جنازہ پڑھایا۔ گویا کہ کتنا بڑا فکر دلائی امت کو، یہ بات اس لیے کہ امت اس بات کی طرف فکر مند ہو جائے کہ قرضہ ایک بہت بڑا مرض اور ایک بہت بڑی بیماری ہے۔
تو لہٰذا دنیا کے اندر قرضے کو ادا کریں اور ان 3 کاموں سے، ان 3 پوائنٹوں سے، ان 3 اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک تکبر سے بچیں، دوسرا خیانت سے بچیں، اور تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو قرض سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو، پوری دنیا کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔